بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذکر کے حوالے سے ایک سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ دو مختصر ویڈیوز اس حوالے سے اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ آج کی گفتگو آپ سے تیسری قسط کے طور پر سماعت کریں۔ دوسری قسط کے آخر میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ذکر کی جب انسان کے اندر باقاعدہ کیفیت کا اظہار ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر رجوع الی اللہ کے جذبات اس انداز سے پیدا ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنی ترقی کی منزل پر پہنچتے ہیں تو پھر مروت اور خودداری کے جذبات بھی ساتھ ساتھ امڈ آتے ہیں۔ یہ بات پچھلی گفتگو کے اختتام پر ہوئی تھی اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلی گفتگو جب ہوگی تو یہیں سے ہم آغاز کریں گے۔ تو مروت اور خودداری کیا ہے؟ دراصل زندگی جسے زندگی کہا جا سکتا ہے تو وہ وہی ہے جو مروت کے ساتھ گزرے اور خودداری کے ساتھ گزرے۔ اس میں پہلی چیز جو ہے کہ عقل کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا۔ پھر یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے جو مختلف قسم کے معاملات پیش آئیں گے، یعنی ان کے ساتھ طرح طرح کے جو معاملات پیش آتے ہیں مخلوق کے ساتھ، اس میں صبر سے کام لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ایک نیاز مندی کا جو تعلق ہے اس کو تازہ کرتے رہنا ہے، کیونکہ حقیقت میں ہر کوئی اللہ کا نیاز مند ہے، اس کا محتاج ہے۔ اب ہم تھوڑا سا ان تین نقطوں کی وضاحت کریں گے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عقل کے ساتھ زندگی گزارنا یہ مروت ہے، عقل کے ساتھ زندگی گزارنا خودداری ہے، اور ذکر کا یہ نتیجہ ہے، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقل کے ساتھ زندگی جو گزارنا ہے اس کی علامات کیا ہیں، یعنی کیا اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنی ہے، کون سے وہ پوائنٹس ہیں کہ جن کو ہر وقت سامنے رکھنا ہے۔ تو اس میں پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اپنا جو ایک مقام ہے اس کو پہچاننا ہے کہ میں کیا ہوں، میرا مقام کیا ہے، اپنے مقام کو پہچاننا ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے کام کا جائزہ لینا ہے، اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی خیر کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، اپنے اچھے کے لیے ہمہ وقت کوشش کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب ہوگا عقل کے ساتھ زندگی گزارنا۔ پھر اگلا جو ہمارا پوائنٹ تھا کہ مخلوق کے، خلق کے، لوگوں کے جو معاملات ہیں، چاہے اس میں رشتہ دار ہوں، غیر رشتہ دار ہوں، جو بھی ہوں، جس طرح کا بھی تعلق جن لوگوں کے ساتھ ہے، اس میں ہم نے کہا ہے کہ صبر کے ساتھ کام لینا ہے۔ اب یہ جو صبر کے ساتھ کام لینا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ
ان لوگوں کی جو استطاعت ہے، قوت ہے، وہ جتنے کے قابل ہیں، جتنے کے لائق ہیں، ان کی استطاعت کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے اور ان کی استطاعت طاقت کے مطابق ان سے راضی ہونا ہے۔ پھر یہ بھی کرنا ہے کہ ان کی جو معذوریاں ہیں، جو ان کے عذر ہیں، ان کو بھی تلاش کر لینا ہے، اور پھر اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق ان کی داد رسی بھی کرنی ہے۔ تو یہ صبر کا ہوگا۔ اب یہ کہ اللہ کے ساتھ جو نیاز مندی کا معاملہ رکھنا ہے، یعنی ہر وقت اس کا نیاز مند بن کے رہنا ہے، تو اس میں نیاز مندی کی علامتیں کون سی ہوں گی؟ تو جی اس میں پہلی علامت تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اس پر شکر لازم سمجھنا۔ پھر یہ ہے کہ جو کچھ بندہ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کرو تو اس پر عذر کو واجب دیکھنا، اور پھر جو بھی آپ کا کام ہے اس میں جو بھی اللہ کو منظور ہوتا ہے، جیسا بھی نتیجہ نکلتا ہے، تو اس کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی منظور ہوگا، اور پھر اسے ہی بہتر سمجھنا ہے۔ تو یہ نیاز مندی کا معاملہ ہوگا۔ اب جب یہ مروت اور خودداری کی کیفیت بڑھتی ہے اور ذکر کی تسبیح ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ذکر چاہے جو بھی ہو، جیسا کہ میں نے کہا کہ نوافل بھی ہو سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی آپ نے ذکر بنا لیا ہے، ایک تسبیح آپ نے بنا لی ہے، درود شریف کی بنا لی ہے، اللہ کے ناموں کی بنا لی ہے، کسی خاص آیت کی بنا لی ہے، آپ نے کلمہ کا جو ہے وہ ورد کر رہے ہیں، آپ حمدیہ اور نعتیہ شاعری کا ایک خاص آپ نے وقت رکھا ہے، وہ ذکر کی آپ نے ایک صورت بنا لی ہے۔ تو ذکر کی جو بھی صورت ہے وہ ساتھ ساتھ جاری ہے۔ اب جب مروت اور خودداری کے یہ جذبات، اور جس طرح کے میں نے وضاحت کی ہے، ان نکات کو، ان پوائنٹس کو سامنے رکھ کے آپ آگے چلتے ہیں، تو آپ کا ہر آنے والا دن ایک خاص قسم کی تبدیلی لاتا ہے۔ اب یہی جو مروت کے اثرات ہیں آپ پر اور خودداری کے، یہ جب زیادہ پھیلتے ہیں تو پھر وہ رجوع، جس رجوع کی وجہ سے آپ ذکر کی طرف آئے اور وہ کیفیت آگے بڑھی، اس رجوع کا پھر دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے بھی اللہ کی طرف رجوع تو تھا کہ اس کا ذکر جاری ہے، لیکن اب یہ دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور یہ رجوع گویا یوں سمجھ لیں کہ رجوع پک کر تیار ہو جاتا ہے، اور اب پہلے اگر اس رجوع میں کوئی کمی تھی تو اب وہ تقریباً کمی ختم ہو جاتی ہے، اور کامل طور پر اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ قرآن کی زبان میں اسے انابت کہا جاتا ہے، جیسے ارشاد فرمایا وما یتذکر الا من ینیب، اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اس کی طرف انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، یعنی کامل رجوع کرتا ہے۔ اب یہ کہ جو اللہ کے نبی ہیں ان کا تو خیر مقام ہی الگ ہے نا، وہ تو ان کا تو پہلے ہی اللہ نے یہ مقام بنا دیا ہے کہ وہ کامل طور پر اللہ کی طرف ان کی انابت ہے، ان کا رجوع ہے، وہ تو ہر چیز میں کامل ہیں، وہ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کا تعلق کبھی منقطع ہوتا ہی نہیں، اور پھر ان کی شانیں جو ہیں خود اللہ تعالیٰ نے ان کے رجوع کی قرآن مجید میں بیان بھی فرما دی ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، یہ جو انبیاء علیہ السلام کا انداز ہے کہ ہر چیز سے کامل طور پر وہ منقطع ہو کر ذات باری کی طرف ان کا کامل رجوع ہو جاتا ہے، تو یہ جو قسم ہے یہ تو عام بندوں کی نہیں ہے، یہ تو انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ توحید کے جو اثرات ہیں انسان پر،
کہ دشمنوں کو بھی اپنی طرف بلانا۔ پھر یہ ہے کہ جو بہت ہی اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، جو ایک خاص مقام پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی وہ رجوع کی اگلی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، کہ وہ اپنے تمام حالات میں، تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کہ گناہ سے مکمل طور پر اجتناب، اور طاقت سے جو ہے وہ اپنی قوت و طاقت سے شرمساری محسوس کرتے ہیں، اور خلوت میں، تنہائی میں ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی یکتائی کو قبول کرنا، اخلاص کا اظہار کرنا، اللہ کے جتنے یعنی اوامر ہیں، یعنی جتنے اس نے کام کرنے کا وہ حکم دیے ہیں کہ یہ کام کرو، اسے اوامر کہا جاتا ہے، ان کے سامنے بالکل سر تسلیم خم کر لینا، اور جو اس کے وہ کام ہے جس سے اس نے منع کیا ہے، جنہیں قرآن کی زبان میں نواہی کہا جاتا ہے، ان کا مکمل طور پر احترام کرنا۔ تو جب ایسی کیفیت آتی ہے انسان پر، ظاہری طور پر اس طرح عمل بھی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کا پھر رجوع کامل ہو جاتا ہے۔ اب ذکر میں جو اس کو شروع کے دنوں میں جو اسے ذکر میں لذت محسوس ہو رہی تھی، وہ بڑھ جاتی ہے، وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب جیسے پیاس کے لیے پانی کی اسے طلب ہوتی ہے، اور بھوک کے لیے اسے روٹی کی اور کھانے پینے کی دیگر چیزوں کی طلب ہوتی ہے، تو ایسی ہی اسے اس ذکر کی، اس تسبیح کی، یا جو بھی ذکر کی اس نے صورت بنا رکھی ہے، اس کی طلب ہوگی۔ اس کامل رجوع کے بعد انسان کے اندر اب وہ جو پہلے ایک خودداری تھی، وہ جوان مردی میں اور آزادی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلے جو اثرات ہوئے تھے، ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اللہ کی طرف کامل رجوع ہوا تو خودداری پیدا ہوئی۔ اب جب اس رجوع میں اور اضافہ ہوا اور ذکر کی جو تسبیح اس میں ترقی ہوئی، تو اب ایک اور کیفیت پیدا ہوئی، جسے صوفیہ کی زبان میں فتوت کہا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس میں اس خودداری کا جو رنگ ہے وہ جوان مردی اور مکمل آزادی میں وہ ڈھل جاتا ہے، یعنی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اب اس میں ایک تعلق حق تعالیٰ سے ہے، اور دوسرا جو تعلق ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہے، اور تیسرا جو تعلق ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ مثلا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس آزاد زندگی کے نتیجے میں جو ابھر کر سامنے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمت و توانائی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں پوری کوشش کرنا۔ اور جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے مختلف گناہ اور مختلف عیب آپ کے سامنے آتے ہیں، لیکن آپ اپنی پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ ان عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ اور اپنی ذات سے اس کیفیت کا تعلق یوں نکھر کر سامنے آتا ہے کہ نفس کی طرف سے جو بھی آپ کا نفس فریب دیتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی اس کو زیب و زینت اور آرائش و خوبصورتی کے ساتھ وہ پیش کرے اپنا وہ فریب، اس کو آپ قبول نہ کرو، تو یہ آپ کی آزاد زندگی کی بہت بڑی علامت ہے۔ یہ وہ علامت ہے جس کا تعلق آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ یعنی جب مخلوق کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، وہ بھی آپ کی جوان مردی اور آزاد زندگی کی علامت ہے۔ جب اللہ کی بندگی بالکل دل دہی اور تندہی کے ساتھ آپ کرتے ہیں، پوری کوشش توانائی کے ساتھ، تو وہ بھی جوان مردی اور آزاد زندگی کی علامت ہے۔ لیکن یہ جو آپ کی اپنی ذات ہے کہ فریب نفس کو آپ اس کی مکمل ورائٹی، مکمل بیوٹی کے ساتھ اس کو آپ رد کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کی آزاد زندگی کی بہت بڑی علامت ہے۔ اب جب انسان ایسے میں آگے بڑھتا ہے تو اسے حصول علم میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے، پھر
کچھ نہ کچھ سیکھنے کی جو تڑپ ہے وہ گویا بیٹھنے نہیں دیتی. جو اچھے لوگ ہیں ان کی کمپنی اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا من کرتا ہے. اب اس دوران میں یہ چیز پیش نظر رکھنی ہے کہ جب انسان اپنا عیب تلاش کرنے کا اسے ایک چسکا لگ جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کے اندر یہ بات ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ میں عیبی ہوں. دوسرا یہ کہ دوسروں کو پھر وہ برا نہیں سمجھتا، لیکن اپنے عیبوں کو برا ضرور سمجھے. ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ہوتی ہے تو اس پر پھر شکر جو ادا کرنا ہے اس کا مطلب یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے عیبوں پر پردہ پوشی کی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے خوف کی جو ایک فضا ہے وہ اس پورے عمل پر جب جتنی دیر میں ذکر کیا جا رہا ہے اور اس ذکر کے نتیجے میں یہ جو آزادی کا اور خودداری کا اور جوان مردی کا اظہار ہو رہا ہے، اس پوری فضا میں اللہ کا خوف دامن گیر ہو. اب اس کے بعد جب یہ کیفیت کامل ہو جاتی ہے، یعنی آزاد زندگی کا ایک خاص فضا بن جاتی ہے، تو پھر اس سے ایک اور منزل نکلتی ہے جسے صوفیہ کی زبان میں ارادت کہا جاتا ہے. اس میں پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ارادت و محبت کس طرف مائل ہے، دنیا کی طرف مائل ہے، آخرت کی طرف مائل ہے، معاذ اللہ کی طرف مائل ہے. تو جب ذکر کی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر ادھر بھی خود بخود اسے فرق کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. انشاءاللہ یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ارادت اور آرزو جو ہے وہ کس قسم کی یہاں پیش آتی ہے. آزاد زندگی جب شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس میں کون سی کیفیات پیش ہے، اس میں سب سے پہلی کیفیت کون سی انسان پر طاری ہوتی. ہم انشاءاللہ اگلی جو ہماری گفتگو ہوگی یہیں سے آغاز کریں گے. اللہ تعالی ہمیں صبر، خلوص، اخلاص اور انوار محبت سے ہمارے دل کو منور کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.